الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وبسما كل شيء وعداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الصلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تأديبه المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته النجاة واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموتى قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه كنتم في برود مشيدا الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء كل مدة فيها إلى انتهاء فوجبه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كرب وقوم من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفى إلى متى تلك الرخدة ونحن في دار بالبلاء محفوفا وبالغدر معروفا لا يدوم هوالها ولا يسلم نضالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم أسلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم ومن أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناسون وأحباء لا يتداورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد قربتنا ومصيبتا وأسرع الطلب وعبد السفر وقل الزاد وانفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاد الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خوات الأحباء والأقرباء وقل الديدان محاسننا وتصرمت الأعداء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطايات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات مولا کائنات کے چاہنے والوں آپ کی خداوند تعالی تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے ماہ مبارک اور یہ ماہ صیام گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے کا مہینہ ان کی گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ماہ صیام کے جو روزے رکھتا ہے خداوند عالم اس کی ہر سانس میں عبادت شمار کرتا ہے اس کا سونا بھی عبادت اس کا جاگنا بھی عبادت
اس کا سانس لینا بھی عبادت، اور پروردگار ہر سانس کے بدلے ایک ایک فرشتہ رحمت نازل فرماتا ہے، جو اس کے لیے جب تک وہ سوتا رہتا ہے استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی عبادت کا یہ مہینہ ہے اور یہ ماہ صیام ہے، اس لیے ہر مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کو شریعت کی کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا بیمار نہ ہو، جیسا کہ 80% اب شوگر کے مریض ہیں حضرات، بہت سے لوگوں کو شوگر ہے، تو وہ ان کو 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے، ورنہ شدید کمزوری آ جائے گی، شدت کی کمزوری آ جائے گی، شدت کی بھوک و پیاس لگے گی، تو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جب وہ بیماری ختم ہو جائے تو اس کی قضا کریں، اور ہر روز 1 مد 750 گرام گیہوں چاول جو کچھ بھی ہو وہ فقیر کو دے دیں، وہ اس کا کفارہ ہے، یا اس کا پیسہ ادا کر دیں، جو بھی اناج کا بھاؤ ہو آپ کا۔ یہ احکام روزہ ہے، مگر عزیزان محترم، روزے سے پہلے فروع دین میں جس کا نمبر آتا ہے اسے نماز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نمازوں کو ادا نہیں کیا تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر غلط پڑھوں تو خدا میرے علم کو چھین لے۔ یہ میں جو علماء سے پڑھا ہے اور جو میں نے معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں دیکھا ہے، اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام روزے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یا شیعتنا، ہمارے شیعوں، اگر تم نمازی نہیں ہو، نمازوں کو ادا نہیں کرتے ہو، تو تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا تمہیں مرنا ہے بس، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیا ماہ مبارک میں صاحب آئے ٹوپی لگا کے جا رہے ہیں، کیا ہوا روزے سے ہوں، اور انسان اپنی زبان سے اپنے روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ 4 آدمیوں میں بیٹھا، ایک دوسرے کی غیبت، سیاسی چال چلنا شروع، اس کو ڈاؤن کیسے کیا جائے، اس کو کیسے اٹھایا جائے۔ اگر یہ آپ عبادت کرتے کرتے یہ رویہ آپ کا جاری ہے تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، خبردار یا ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری وحدانیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ اللہ کیا ہمارے روزوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اربوں خربوں نیل قدم نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی جو گنتی ہے، اتنے ملائکہ موجود ہیں، اتنے فرشتے موجود ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو قیام میں وہ قیام میں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو کم سے کم 70,000 فرشتے کا حاکم بنایا ہے۔ ایک فرشتہ کم سے کم 70,000 فرشتوں کا حاکم ہے، اور پھر ان میں سے ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کا حاکم ہے، پھر ان میں سے ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کا حاکم ہے، تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ ہمارا کیلکولیٹر، ہمارا دماغ، ہماری عقل فیل ہو جائے گی، مگر فرشتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اور فرشتوں کے علاوہ جنات، لا تعداد میں جنات ہیں، خدا جانے یہاں اس مسجد میں کتنے جن ہوں گے جو آپ کے ساتھ عبادت میں شمار ہیں۔ ہم اور آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا زمین پر سنبھل سنبھل کے چلو، نہ جانے تمہارے کس قدم کے نیچے کون جن آ جائے، کون اللہ کی مخلوق آ جائے۔ اور خبردار، لا تعصوا فی الارض، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ یہ جو تمہیں مال و متاع دیا گیا ہے، یہ گھمنڈ اور غرور کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ تمہارے اس مال و متاع میں غریبوں کا حصہ ہے،
اسی لیے اللہ نے کہا جب حد پر پہنچ جائے تو زکات نکالو، جب حد پر پہنچ جائے تو خون سے نکالو، تاکہ ہم تمہارے مال کو پاک و پاکیزہ کر دیں۔ اب اس سے جو بھی لباس خریدو گے وہ پاک ہوگا، جو بھی اس سے اشیاء خریدو گے وہ پاک ہوگا، چاولوں کے ہوا آٹا اور کلیجی اور یہ گوشت خریدو گے وہ پاک ہوگا۔ اگر تم نے زکات نہیں نکالا، خمس نہیں نکالا، تو گیہوں خرید کے لاؤ گے، اس کا آٹا بنواؤ گے تو وہ نجس ہے، چاول لاؤ گے نجس ہے، گوشت لاؤ گے نجس ہے، اور نجاست خود بھی کھاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ گے، تو پھر نہ تمہاری زبان میں اثر رہے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کہنے میں رہے گی۔ آج کل جو شیعت بگڑتی جا رہی ہے، آج کل جو ہماری قوم کے فرد ہیں، وہ علماء کا احترام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی مال سے غریبوں کو حق نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ساری شیعہ قوم جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ اپنے مال سے حق نکالنا شروع کر دے تو شاید شیعوں میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی بچیاں جو یتیم ہے وہ غربت کی زندگی نہ گزاریں، کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہو جو ہائی ایجوکیشن نہ حاصل کرے، اس لیے کہ وہ پیسہ وہاں پہ لگائیے۔ اللہ آپ کے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کا حق مانگ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ جس نے میرے بندوں کا حق ادا نہیں کیا گویا اس نے میری عبادت نہیں کی۔ اللہ آپ کی عبادت بعد میں قبول کرتا ہے، پہلے اپنے بندوں کا حق ادا کرنا قبول کرتا ہے۔ آئیے مولانا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، ہمارا سانس لینا اللہ کے لیے ہو، ہمارا چلنا اللہ کے لیے ہو، ہمارا مال ہماری روزی کمانا اللہ و رسول کے لیے ہو، اور ائمہ علیہم السلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تب ہماری عبادت قبول ہوگی، ورنہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا بہت ہی کم ہے، یہ دنیا قلیل ہے، یہ دنیا بہت ہی کم ہے، اور کیا ہے سب سے زیادہ کیا ہے؟ میرے حبیب ان سے کہیے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے اچھی جگہ ہے، آخرت متقین کے لیے خیر ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہے، صاحب تقوی کون ہے؟ تو صاحب تقوی کے لیے حدیث رسول موجود ہے۔ 80,000 صحابہ کا مجمع تھا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مال ایمان و ما التقوی، ایمان کیا ہے اور تقوی کیا ہے؟ برابر میں بیٹھے ہوئے علی بن ابی طالب کی پشت پر ہاتھ مارا اور رسول نے علی کی پشت پر ہاتھ مار کے کہا یا علی حبک کا تقوی والایمان، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور تیری محبت ایمان بھی ہے۔ عزیزان محترم، تو آخرت جو بہترین ہے وہ کس کے لیے ہے؟ علی والوں کے لیے، دنیا علی والوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ دنیا قلیل ہے، اور سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو دنیا کے پیچھے، تمہیں کیا ہو گیا، تم دنیا کمانے کو لگے ہو، جس طرح تم روزی کمانے کے لیے اسپیڈ سے بھاگے جا رہے ہو، اسی طرح تمہارے پیچھے اسپیڈ سے چلے ہوئے موت آ رہی ہے۔ علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، موت کے لیے تیار رہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اور کس سانس میں تمہیں آ کے دبوچ لے اور پھر تمہیں بولنے کا بھی وہ وقت نہ دے، اس لیے موت کے لیے تیاری رکھو۔ یا علی، موت کے لیے تیاری کیا ہے؟ موت کے لیے تیاری کی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اللہ کی بھی عبادت میں جو افضل العبادت ہے اس کا نام ہے نماز۔
میرے مولا نے فرمایا کہ نماز کے پابند رہو. مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اس لیے اس طرح تیار رہو جیسے تم روزی کمانے کے لیے جاتے ہو. جب بھی تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو تم اپنی جگہ سے نماز کے لیے چل پڑو, نماز میں جلدی کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے اور اس نماز کا موقع نہ ملے جو تم نے نکال دی ہے. عزیزان محترم, ایک واقعہ آپ کے پیش نظر. جب مولا جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو تھوڑے فاصلے پر آنے کے بعد علی کے ایک صحابی نے دیکھا کہ کھجوروں کا باغ ہے اور اس باغ میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آیا وہ مولا کے پاس آیا, خدمت عالی میں آ کے کہا کہ مولا یہاں فاصلے پر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. علی ابھی صفین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے. مولا نے جا کے دیکھا کہ ایک عورت ہے, جوان کے لاشے کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. وہ یہ جانتی تھی کہ میرا مولا علی ہے, مگر چہرے سے نہیں پہچانتی تھی یہ علی کون ہے. نام سنا تھا, علی کی محبت دل میں تھی اور اس نے یہ سنا تھا کہ موت علی دیتا ہے, زندگی علی دیتا ہے, مگر یہ نہیں پہچانتی تھی کہ علی کون ہے. مولا اس کے پاس گئے, جانے کے بعد کہا عورت کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ میرا جوان بیٹا ہے, مر گیا. تو مولا نے کہا 5 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے, کیا تجھے نہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا کیا, کون ہے مسافر؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں کون ہوں, لیکن 5 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے. کس کام میں؟ کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو. دیر نہ کرو کہ بیٹا سعودی عرب سے چلا ہے اور 3 دن تک اس کے جنازے کو آپ نے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. گھر والوں کا برا حال, روتے روتے برا حال, ابھی بیٹا نہیں آیا, کوئی بات نہیں, آ کر قبر پہ فاتحہ پڑھ دے گا. چہرہ دیکھنا واجب نہیں ہے. پوری زندگی جس باپ کو دھتکارتا رہا, مرنے کے بعد سعودی عرب کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ لے. ارے پوری زندگی خدمت نہیں کیا, چہرہ دیکھنے سے کیا جنتی ہو جائے گا؟ اگر جنت میں جانا ہے تو بوڑھے ماں باپ کی اسی طرح سے خدمت کرو جیسے انہوں نے تمہارے بچپنے میں تمہاری خدمت کی ہے اور تمہیں پال پوس کے جوان کیا ہے. ہماری قوم کی بھی حالت ہو گئی ہے. ماں باپ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا, یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, خاموش رہو. اسے یہ نہیں پتا کہ یہی بوڑھے ماں باپ تھے کہ جنہوں نے بچپنے سے لے کر جوانی تک تیری پرورش کی. کہیں پر ہاتھ پھیلایا, کہیں کسی سے مانگا, کہیں مزدوری کی, خود بھوکے رہے لیکن اپنی اولاد کو بھوکے نہ رہنے دیا. امام فرماتے ہیں افسوس ہے ان جوانوں پر کہ جو شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے بہکائے میں آ کر اس ماں کو بھول جاتے ہیں جو 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے, بچپنے میں کھلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ شخص جہنم میں جائے گا کہ جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتا ہے. یاد رکھیے گا. تو مولا نے کہا تجھے نہیں پتا, 5 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے, اس کے دفن میں جلدی کرو, ایک کام. دوسرا کام, جب بیٹی جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو. کہیں ماں باپ کی حماقت اور ماں باپ کی بے عزتی کا سبب نہ ہو جائے. یہ مولا نے فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو. تیسرا کام, جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کی خدمت کرنے میں جلدی کرو, اس کی تواضع کرو. ارے بھائی, آپ مہمان کی کیا تواضع ہوگی, یہاں مولویوں کی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد علیہ دل کا زخم ہے. اور وہ ہے کہ نام بھی آگرہ ہے, آگرہ. میں یہ نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں, نام آگرہ ہے, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مومنین کی بستی ہے اور جہاں پر جامع مسجد ہو وہاں تو کیا کہنا, اللہ کی رحمت 24 گھنٹہ برستی رہتی ہے. تو تیسرا کام کیا تھا, جو مہمان آ جائے
اس کی توازوں میں جلدی کرو. اس کو بیٹھک میں بلا گئے, اندر نہ جائیے, اور 1 گھنٹے میں نکل کے نہ مہمان نے کہا بھائی بیٹھک خدا حافظ میں جا رہا ہوں. وہ تو بیچارہ نکل گیا ناشتہ لینے, وہ کھانے کے ٹائم آئے گا. یہ نہیں, مولا نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں تو 1 گلاس پانی سے اس کی ضیافت کرو, اس کی خدمت میں جلدی کرو, دیر نہیں لگانا. 3 کام ہوئے یا 4 ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا کام, مولا نے کہا جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو, ٹالو نہیں, پڑھ لیں گے ابھی بہت وقت ہے. اور سستی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا بے نمازی, اس کی نماز شمار نہیں ہوتی. اول وقت میں نماز ادا کرو, یہ مولا نے ارشاد فرمایا. اور 5واں کام, یہ تو بڑا سخت ہے بھائی, اسے تو کوئی کرتا ہوگا. 5واں کام ہے جب 2 بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح کرانے میں جلدی کرو. لیکن آج کے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرانے میں جلدی کرو, صلح کرانے میں نہیں. دونوں بھائیوں کو ایسا بانٹ دو کہ نہ آپس میں سلام کر سکے نہ آپس میں کلام کر سکے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ ایمان کے بھی خلاف ہے. صلوات پڑھیے محمد ماہ مبارک کے روزے رکھیے, مولا قبول فرمائے, مگر روزے رکھنے سے پہلے ایمان کی ان باتوں پر یقین رکھیے, ایمان کی ان باتوں پر عمل کیجئے, ورنہ آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے. جامع مسجد کی زینت ہے نمازی, جامع مسجد کی زینت خالی رہنا نہیں ہے. آخرت میں اور محشر کے روز 2 چیزیں بہت جلدی آپ کی شکایت کریں گی. پہلی شکایت مسجد کی ہوگی, پروردگار میں موجود تھی, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا, گھروں میں نماز پڑھتے تھے. امام کا فرمان ہے مسجد ہوتے ہوئے جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسا بے نمازی, اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. جب اللہ کا گھر موجود ہے تو اپنے گھر میں نماز کیوں پڑھی؟ میرا فریضہ تھا کہ اللہ کے گھر میں جاتا. تو پہلی شکایت مسجد کرے گی, دوسری شکایت عالم دین کرے گا. پروردگار میں موجود تھا, کوئی سوال کرنے نہیں آتا تھا اور مجھ سے علم دین سیکھنے نہیں آتا تھا. مولانا لوگ آپ کی جیب سے کچھ نکالتے ہیں, آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں نہیں. کبھی کبھی سکندر بھائی سے کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ بتائیے سکندر صاحب, یہ سوال آپ متولی ہیں, متولی کا زیادہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو بھی آباد کرے, مولانا کی بھی خدمت کرے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے کہ 2 گروہ, کتاب کا نام ہے میزان الحکمت, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 390 یا 391 غالباً اتنا. اس میں لکھا ہے کہ شیعوں میں اللہ سب سے پہلے 2 گروہوں کو جہنم میں ڈالے گا. بتا دوں, تیار ہو؟ مسجد کے باہر نکلنے کے بعد تبرہ نہ کیجئے, جو کرنا ہوگا تو میرے منہ پہ کیجئے گا. تیار ہیں کہ شیعوں میں جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو ذاکروں نے کہہ دیا نا کہ اب علی علی کرو, نعرہ لگاؤ, تم جنتی ہو. علی علی کرنا اس کا قبول ہوگا جو علی کے بتائے ہوئے راستے پر ہوگا. جو علی کے راستے کو چھوڑ دے گا, 1 نہیں 1000 بار علی علی کرو, علی خود اس پر لعنت کرتے ہیں. اچھا بتائیے, ہم تو مولا ہی مانتے ہیں, نصیری جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑھ کے مانتا ہے, وہ تو خدا مانتا ہے, جہنم میں کیوں جائے گا؟ علی یہ کہیں گے کہ خدا جو تیرا ہے تو جنت میں ڈال دے, جو میرا میں جنت میں ڈال دوں گا. بھائی کہہ سکتے ہیں علی, مگر نہیں, علی کو اتنے بڑے مرتبہ پر بٹھانے والا بھی جہنم میں جائے گا. یا علی تو خدا مانتا تھا, کہا میرے خدا کو چھوڑ کر مجھے خدا مانا, اس لیے اس کا مقدر جہنم ہے.
تو جب علی اتنے بڑے مرتبہ پہ ماننے والے کو جہنم میں ڈالے گا تو جو مولا مان کر علی کی نہیں مانے گا وہ جنت میں کیسے چلے جائے گا؟ ذرا مجھے بتائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد آئیے ہو جائیں گے، خلل نہ ڈالیے، صلوات پڑھیے محمد میرا یہ خیال ہے شاید یہاں پر چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو ناپسند کرتے ہوں گے، مگر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو حق کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں سیاست بھی ہے مگر ہمارے دین میں مکاری نہیں ہے۔ سکندر بھائی ووٹ میں ہو گئے کیا؟ متولی صاحب آپ پہ آ رہا ہے ایک جملہ، اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ تیار رہیے گا۔ ہمارے دین میں سیاست ہے، مکاری نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیا دین اسلام میں سیاست ہے؟ تو علی نے کہا اگر دین کو سیاست سے الگ کر دو گے تو دین آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا تو مولا فلاں غریب شام، جس کو لوگ کچھ اور کہتے ہیں میں غریب شام کہتا ہوں، کہ مولا وہ بڑا سیاسی آدمی ہے۔ مولا نے کہا وہ مکار ہے، سیاسی نہیں ہے، علی سیاسی ہے۔ علی نے دین کو سیاست کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ اور مولا نے اپنا ایک جوتا نکال کے کہا دیکھو اگر علی کو خوف خدا نہ ہوتا تو علی اس جوتے کے بلبوتے پر پوری کائنات پر حکومت کرتا۔ علی کا ایک جوتا اتنا قیمتی ہے، مگر علی کے پاس مکاری نہیں ہے، علی کے پاس سیاست ہے۔ مکاریوں کا نام سیاست دینے والوں سنو، جو باتیں دین کو بڑھائے اسے سیاست کہا جاتا ہے، جو دین کو گھٹائے اسے مکاری کہا جاتا ہے۔ مکار جہنم میں جائے گا، سیاسی جنت میں جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے یاد رکھیے گا، اگر غلط پیغام دوں آپ کو تو خدا مجھے جہنم میں ڈالے، اور اگر صحیح پیغام دوں اور آپ عمل نہ کرے تو خدا آپ کو سمجھے۔ دو باتیں جو سیاست سے پہلے جہنم میں جائیں گے، دو کرو، تیار ہے؟ بتاؤں؟ بتا دوں؟ بالکل بالکل۔ چند لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ہیں جو نہیں سننا چاہ رہے۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 2، صفحہ 390 یا 391، آس پاس ہی ہے، 92-95 تک ہو سکتا ہے۔ اس میں مولا نے کہا اے میرے شیعو تم جنتی ہو، بشارت ہے علی کی، مگر میرے شیعوں میں دو گروہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ پہلا گروہ علماء کا، مولویوں کا۔ مولوی بہت ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، خراب علماء، جو قوم کو لوٹ کے بھاگتے ہیں، کچھ دے کے نہیں جاتے، جو عوام کے ساتھ غیبت کرنے میں رہتے ہیں، جو مال کو لوٹنے میں دونوں ہاتھوں سے بٹورتے ہیں کہ بس لوٹ لو، قوم بھاڑ میں جائے، قوم کہیں بھی جائے، جو یتیموں کا، غریبوں کا، ان کا سب کا حق اپنی جیب میں بھر لیتے ہیں، وہ علماء سو جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ مولا کا دوسرا گروہ شیعہ متولی جہنم میں جائیں گے۔ اگر نہ ہو تو مجھے قتل کریے گا۔ کون سے متولی؟ کہا جو مال امام زمانہ کو اپنے ذاتی مکان خریدنے میں لگا دیتے ہیں، جو مال امام زمانہ کو اپنے ذاتی کمان کے لیے کار خرید لیتے ہیں، جو مال امام زمانہ کو اپنی روزی روٹی کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، نہ علماء کی بخشش ہوگی نہ ایسے متولیوں کی بخشش ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب یہ خطبہ سننے کے بعد سکندر بھائی 1 روپیہ کھا کے دکھاؤ، بخشے نہیں جاؤ گے؟ بھائی مولانا کو ہٹائیے، تو بڑے ظالم آدمی آ گئے، ہٹا دیجئے، مگر ماہ مبارک کے وقت تو کسی کی ہمت نہیں کوئی ہٹائے، اور مستقل رہنے کا میرا کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
ساری مخالفت جھیلنے کی میں طاقت بھی رکھتا ہوں، عملی اعتبار سے بھی اور پیسے کے اعتبار سے بھی۔ صلوات پڑھیے محمد اس لیے اگر آپ کو عمل کرنا ہے صرف رونا کام نہیں آئے گا۔ حسین ابن علی پر رو لیجئے، جنت آپ کی ملکیت ہو جائے گی۔ کس نے کہا صرف رونے سے جنت ملے گی؟ حسین ابن علی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اگر مچھر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو جنتی ہو، مگر شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کرتے ہوں تو رونے سے جنت ملے گی، ورنہ رونے سے آپ کو یہی دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کہا کہ بے عمل شیعہ ہمارے شیعہ نہیں، اور جو ہمارے شیعہ ہے وہ بے عمل نہیں۔ اچھا کیا امام ہماری اور آپ کی طرح ہے؟ ابھی گھبرائیے نہیں، بہت ٹائم بچا ہے، ٹائم کا مجھے پتا ہے۔ امام اور ہماری آپ کی طرح ہے امام کہ صاحب ہم نے آپ کہہ دیا یوں کہ بھائی یہ یوں ہے، اور اگلے دن جا کے اس کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ارے واہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو امام کیا ایسے؟ نعوذ باللہ من ذالک ہے، خاکم بد ہے۔ امام نے جو کہہ دیا وہ حجت ہے، اس لیے کہ امام حجت خدا ہے۔ امام نے فرما دیا کہ بے عمل لوگ ہمارے شیعہ نہیں، اور جو ہمارے شیعہ ہے وہ بے عمل نہیں، اور جنت ہے شیعوں کے لیے۔ اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کون خمسۃ الوقت صلاۃ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ 5 وقت کا کون ہے؟ کون اول وقت نماز پڑھتا ہے؟ بعض افراد رمضان میں سحری کھائی سو گئے، آنکھ کھلی 11 بجے، ہے نا؟ تو پھر رمضان کیوں آپ برباد کر رہے ہیں بیچارے کو؟ رمضان شریف بھی پریشان ہوتا پھر رہا ہے کہ ساتھ یہ کون مل گئے ہمیں رکھنے والے؟ اگر روزہ رکھا ہے، آپ نے رکھ لیا ہے، تو کیسا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، عمل کیا ہے؟ مگانے بس ہے، بھوک اور پیاس، صبح کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک بھوکا پیاسا رہنا، اس کا نام روزہ ہے؟ واہ واہ، کیا تعریف ہے، کیا پریبھاشا کی ہے روزے کی۔ صبح کی اذان سے مغرب تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بھوک و پیاس میں، اس کا نام ہے روزہ۔ بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اپنے آپ کو مومن کی برائی سے بچانا، اپنے آپ کو مال خدا کھانے سے بچانا، اپنے آپ کو بیوی پر ظلم کرنے سے بچانا، اس کا نام ہے روزہ۔ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پیروں کا روزہ، ہم کبھی ظالم کی حمایت نہ کرے، اس کا نام ہے حسینی۔ اور روزہ اس کا قبول ہے جو حسینی ہو۔ کسی کو ناگانی مقدموں میں پھنسانا، اس کا نام حسینی نہیں ہے۔ پھنسے ہوئے مقدمے سے اس کو باہر نکالنا، اس کا نام حسینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہ آپ کی راجنیتی سے مطلب ہے، نہ مجھے آپ کی ذاتی کوئی دشمنی سے مطلب ہے۔ میرے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں، میرے نزدیک سارے شیعہ میرے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میرے تمام کے تمام بزرگوں کی حیثیت میں رکھتے ہیں۔ آپ کی جماعت میں نہیں کہتا ہوں، میں شیعوں کے لیے حکم پہنچا رہا ہوں، میں کسی کو انگلی سے نشانہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرا نشانہ فلاں صاحب ہو۔ خدا مجھے غرق کر دے اگر کہ میں مخصوص کی طرف کسی کے اشارہ کروں یا کسی کے کہنے سے پڑھوں۔ جو پیش نماز اور امام جمعہ کسی کے لکھے ہوئے خطبے کو پڑھے اس پر لعنت ہو، وہ یہاں ہو یا کہیں بھی ہو۔ جو کسی کے لکھے ہوئے کو مولانا یہ پڑھنا ہے، کسی کے بتائے ہوئے کو پڑھے، اس پر لعنت ہو۔ پھر اس کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ امام جمعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وقت کا حاکم ہوتا ہے، اور حاکم جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے بلبوتے پر کرتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے بارے میں تو سوچئے گا نہیں۔ میں تو بڑی بڑی جماعتوں میں رہ چکا ہوں، خوجوں میں رہ چکا ہوں 15 سال گجرات میں۔ ارب کھرب پتی لوگ جہاں رہتے ہیں، جہاں پر پرمکھ ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی،
انہوں نے اگر مجھ سے کچھ بھی کہا، میں نے کہا خبردار امام جمعہ تم ہو یا میں ہوں. میں نے کہا کہ ٹوپی لگائیے، امام جمعہ کی حیثیت سے ممبر پہ جا کے ذرا خطبہ دے کے دکھائیے. اگر آپ میں طاقت ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. امام جمعہ آپ ہی ہے مگر میں متولی ہوں. میں نے کہا تولیت کو الگ رکھیے، امام جمعہ کی حیثیت سے مجھے دیکھیے تو حاکم نظر آئے گا. عزیزان محترم، امام جمعہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے چھوٹی جماعت ہو یا بڑی ہو. آپ ہمارے بھائی ہو، شیعہ ہو، مولا نے ارشاد فرمایا جو تمہیں کڑوی کڑوی باتیں سنا کر دین کے قریب لائے اسے اپنا ہمدرد سمجھو. جو تمہیں میٹھی میٹھی باتیں بتا کر دین سے دور کرے وہ تمہارا دشمن ہے. اس کو ہمیشہ اپنا بھائی اور ہمدرد سمجھیے گا جو آپ کو کڑوی سنا کے اللہ کی عبادت کے قریب لے کر آئے. یہ ہے علم کا تقاضا. اور اب میں نہیں کہہ سکتا وہ جملہ کہ جو مجھے ایک صاحب نے مومن نے کہا مولانا اس کا نام آگرہ ہے. آگرہ نہیں ہے بھئی، آگرہ تو آپ تو جانتے ہوں گے نا سب کہ آگرہ کون ہے. میں نے کہا اس کی وضاحت کریے. کہا ایک جملے میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے اٹھاتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں. تو وہ مولوی اس پہ بھی لعنت ہوگی جو کہنے سے لوگوں سے اٹھ جائے اور جو کہنے سے گر جائے. مولوی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اٹھتا چلا جاتا ہے. ایک دروازہ بند ہوگا، اللہ 10 دروازے کھول کے رکھے گا. میرے بندے گھبرانا نہیں، اگر یہ نالائق ہو گئے تو آجا میں تجھے لائقوں میں بھیج دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ٹائم قریب آ رہا. انشاءاللہ تعالی شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. اگر بات سمجھ میں آئی ہوگی تو جامع مسجد کی زینت بنیے گا، ہر وقت کی نماز پڑھیے گا. کیا یہاں شاہ گنج میں دیکھیے اللہ کا ایک کرم ہے، اتنے بڑے آگرے میں جامع مسجد کے لیے اللہ نے شاہ گنج کو چنا، ورنہ مزار شہید پہلے سے ہے. بڑے بڑے بازار پہلے سے بازار مارکی تھے. اللہ کوئی مسجد بنوا کے وہاں جامع مسجد بنوا دیتا، مگر اللہ نے کہا نہیں، شاہ گنج کے بندے مجھے پسند ہے، لہٰذا میں جامع مسجد وہی بنواؤں گا. اس لیے کہ جس بستی میں جامع مسجد ہو وہ بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. عبادت چھوڑ کر اللہ سے دور نہ جائیے، ورنہ مسجد بھی لعنت کرے گی، ملائکہ بھی لعنت کریں گے، امام جمعہ بھی لعنت کرے گا. شاہ گنج والوں، اب یہ جملے آپ کے لیے، باہر سے آنے والے مہمانوں کا استقبال ہے، ان کے لیے نہیں. جامع مسجد آپ کے پاس ہے، جامع مسجد کی زینت آپ ہیں. جامع مسجد میں پہلے آپ آئیے. اور اگر کوئی شاہ گنج کا اگلی صف میں ہو جائے اور مہمان بیچارہ کھڑا رہے تو ان کا فریضہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں اور جگہ چھوڑ کر مہمان کو جگہ دے. اس لیے کہ ماہ مبارک میں آپ کے مہمان نہیں، یہ خدا کے مہمان ہیں، اور خدا کے مہمان کو سامنے جگہ دینا یہ مومن کی صفت میں سے ہے. اس لیے آپ جمع نہ رہیے. باہر کے جو مومنین ہیں ان کو پہلے آئیے، بسم اللہ، آگے آئیے، تشریف لائیے. آپ اللہ کے خدا کے مہمان ہو اس مہینے میں، اور محرم میں آنے والا حسین ابن علی کا مہمان ہے، ان کو بھی آگے جگہ دیا کیجیے. مجلسوں میں عزاداری کیجیے، خوب کیجیے. عزاداری ہماری پہچان، عزاداری ہماری نسلوں کی پہچان ہے. نعرہ حیدری ہمارا کردار بتاتی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، مگر کم سے کم ہم اس زبان سے نعرہ حیدری لگائیں کہ جس زبان سے الحمد پڑھی ہو، جس زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہو، جس زبان سے سبحان ربی العظیم پڑھے ہو. ابھی ہم بھانگ پی کے آ رہے ہیں اور مجلس میں آ کے کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری. اللہ کہتا ہے اس نشیڑی کے نعرہ حیدری کو کیا پسند کروں کہ جو میں نے حرام کیا تھا وہی کر کے آ رہا ہے. مجلس کا بھی طریقہ یہ کہ جب مجلس میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. وہاں پر معصومین ہوتے ہیں، جناب سیدہ بیٹھی رہتی ہے. تو عزیزان محترم بھائی، یہ تھوڑا سا تھا، ایک دل کا زخم تھا جو میں نے باہر نکالا. اس کا مرہم آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس تو ناسور ہے، زخم ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. درد ہے مگر درما نہیں ہے. درد میرے پاس ہے، درما آپ ہیں، اور وہ درما ہے نمازوں کی صفوں کی زینت بن جائیے. درد کو مرہم بھی مل جائے گا، درد کو دوا بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے سونے کو بھی عبادت کرے گا، آپ کے رونے کو بھی عبادت کرے گا. اگر آپ ہو کے خدا میں روئے خدا کی قسم، اس کا دعویٰ کہ میرے بندے گھبرائیے نہیں،
انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وجاوزت اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلم نفسا الا دون انفسها وفعل سيئة ولم يجازها. سبحان من لا يزداد ولا معصي الا